جو آج تمہاری عادت بن گئی نا، شادیاں کرو طلاق دو، شادیاں کرو طلاق دو، یہ بھی ظلم ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے۔ ہمیں کون روکے گا؟ ہم تو مرد ہیں۔ وہ جو سسک رہی ہے نا بستر پہ، اس کی آہیں تمہاری زندگی کی ہر خوشی چھین لے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، کہ مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو سیدھا باب اجابت الہی کو ٹکرا جاتی ہے، اور جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ مظلوم کیا یہ جو آج ظالم سو جاتا ہے چین سے، مظلوم نہیں سوتا، مظلوم بھی نہیں سوتا، اور مظلوم کا خدا بھی نہیں سوتا۔ مظلوم آہیں کرتا ہے، اس کا خدا سن کر پھر جو ہے وہ عتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم مت کرو۔ ساسوں سے کہتا ہوں بڑھاپے میں قبروں میں پیر لٹک گئے، بہو پہ ظلم نہیں کرنا۔ بہو سے کہتا ہوں ساس پہ ظلم نہیں کرنا، نندوں سے کہتا ہوں بھابھی پہ ظلم نہیں کرنا، بھاوج سے کہتا ہوں ننند پہ ظلم مت کرنا۔ تم سب کے سامنے جو ہے وہ دکھاوے کے متقی بن سکتے ہو، رب تو سب دیکھتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب۔ تم نے کسی کو دیکھ کے ناک ٹیڑھی کی، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو تانا دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے۔ ظلم بڑا خطرناک ہے۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو پہاڑ خود بخود ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ لو کہ جو ظلم کرتا ہے مٹنے کے لیے کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے مٹنے کے لیے کرتا ہے۔ مٹے گئے ظالم، مٹ کر رہے ہیں، دیکھا نہیں؟ یزید مٹ گیا، حسین موجود ہے۔ فرعون مٹ گیا، موسیٰ موجود ہے۔ نمرود مٹ گیا، ابراہیم موجود ہے۔ کیوں؟ ظالم ہمیشہ مٹا ہے، حق ہمیشہ بلند رہا ہے۔ جو بھی ظلم کرے مٹے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ تو بڑھیا کی کٹیا قریب تھی، محل کے قریب۔ کچھ چمچوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے محل کے قریب یہ کٹیا ایسی لگتی ہے جیسے مکمل میں ٹاٹ کا پیون۔ بادشاہ کچھ نیک تھا، اس نے کہا کہ ایک کام کرو، بڑھیا سے کہو کہ وہ زمین بیچ دے، کہیں اور کٹیا بنائے۔ بڑھیا نے کہا پوری زندگی یہی گزاری ہے، آخری لمحات بھی یہی گزار دیں گے، اس لیے بیچ نہیں سکتے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی زمین بیچنا نہ چاہیں تو آپ مسجد کے لیے بھی اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، مسجد جہاں بنے گی آباد رہے گی۔ یتیم بچے کہہ رہے تھے نا حضور ہماری زمین لے لے مسجد کے لیے، حضور نے کہا پیسے لو گے تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ حضور نے ان کو پیسے دے یتیموں کو، پھر زمین دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آج ان یتیموں کی لے لی جائے تو پھر یتیموں سے لوگ چھینتے ہی رہیں گے مسجد کے نام۔ آج یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ کہیں بھی اٹھے چھٹے عبادت خانے بنا لو، یہ وہ نہیں۔ اس مذہب کا بڑا تقدس ہے، اس لیے کہ ہوٹلوں کی میز پر یہ مذہب گڑا نہیں گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کو نازل کیا ہے قدرت نے، اپنے محبوب۔ نازل کرنے والا رب الارباب ہے، جس پہ نازل ہوا وہ نبیوں کا امام ہے، جس نے لایا وہ فرشتوں کا امام ہے۔ بات تو کوئی چھوٹی ہی نہیں، بھیجنے والے کا بھی کوئی جواب نہیں، لانے والے کا بھی کوئی جواب نہیں، جس کی طرف لایا گیا اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اور جس امت کی طرف آیا اس امت کا بھی کوئی جواب۔ یہ بھی خیر امت ہے۔ تو کہا کہ میں نہیں بیچتی، کچھ دن بس رہنے ہیں۔ وہ گئی تھی بیچاری، کسی کام سے واپس آئی تو سپاہیوں نے اس کی کٹیا توڑ دی۔ کب پیسے دے دیں گے، توڑ تو دو، توڑ دیا۔ وہ آئی دیکھی اپنی کٹیاں نہیں ہے تو نگاہیں آسمان کی طرف کے کہتے میں کمزور ہوں، تو کمزور نہیں ہے، میری کٹیاں ٹوٹی تھی، میں نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ تو ہر جائے اپنی شان کے مطابق، تو کہاں تھا؟ اور میں بدلہ نہیں لے سکتی، بدلہ تو لے سکتا، اتنا کہنا تھا۔ ایک زلزلہ آیا اور محل زمین کے اندر دھس گیا۔ قدرت نوازے تو بھی کسی پہ ظلم مت کرتا، کہ کسی فقیر پہ بھی ظلم مت۔ کوئی فقیر آئے نا، دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ ہاتھ جوڑ کے کہو بابا معاف کرنا۔ گالیاں مت دو، دھکے مت دو، تانے مت دو، چلو جاؤ، چلے آتے ہو یہاں سے۔ کس نے کہا آپ کو یہ سب؟ قرآن کہتا ہے صدقہ دو، ورنہ اچھی بات کہہ کے رخصت کر دو۔ نہیں دے سکتے، اوقات آپ کی دینے کی نہیں ہے تو کم سے کم اچھے جملے ہی کہہ دو۔ کا انجام کیا ہے؟ ایک بزرگ نے بہت پیاری سی بات لکھی، بڑی عبرت والی بات ہے، خواتین سے بھی کہتا ہوں توجہ کریں۔
جب تم شادی میں زیور پہن کے جایا کرو، کوئی بغیر زیور کے آئے تو اس کو حقیر مت سمجھا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے آپ پہ اترایا مت کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے کہ قدرت نے اس کو نہ دیا، تم کو دیا، احسان کیا قدرت؟ تم تانا کیوں دیتے؟ تمہارے کپڑے اچھے ہیں، کسی کے پھٹے کپڑے پر تانا زنی مت کر۔ قدرت کی تقسیم ہے، کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، جب پلسر پہ بیٹھا کرو تو سائیکل والے کا مذاق مت اڑایا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ کار میں بیٹھا کرو تو پیدل چلنے والے کو حقیر مت سمجھا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ بلکہ شکر ادا کرو کہ اس کو پیدل چلا رہا ہے، مجھے کار میں بٹھا رکھا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا۔ لیکن لوگوں کی سوچ بڑی حقیر ہو گئی۔ سوچ کو اعلیٰ بناؤ، سوچ کو اعلیٰ بناؤ، اعلیٰ سوچ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن، اب ظاہر سی بات ہے، عید کے دن مسلمانوں کے یہاں دوپہر میں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ مسلمانوں کے یہاں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے دوپہر کے ٹائم میں، کیونکہ رمضان شریف میں تو دن میں کھانا پکتا نہیں ہے، تو وہ دوپہر کا کھانا بڑا قیمتی ہوتا ہے عید کے دن، کیونکہ 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، عید کی نماز ہو چکی ہے، دسترخوان سجا ہے، میاں بیوی محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لقمہ اٹھانے کی دیری ہے۔ ایسے میں باہر سے آواز آئی ہے کوئی اللہ کے لیے آج عید کے دن مفلس کو کھانا کھلا دے۔ منہ کے قریب لقمہ گیا تھا، سیٹھ صاحب غصے میں آ گئے، کون گستاخ اور بدبخت ہے، چلے آتے ہیں عید کے دن بھی بھیک مانگنے کے لیے۔ نوکروں سے کہا جاؤ اور دروازے پہ کھڑا اس کو دھکے مار کر کے بھگا دو، تاکہ اس کو انجام پتا چلے کہ میرے کھانے میں خلل کرنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ نوکر تھے، نوکر تو نوکر ہی ہوتے ہیں نا، نوکروں سے زیادہ چاپلوسی کون کرتا ہے۔ گئے، اس کو دھکے دیے، کمزور تھا بیچارہ، گر پڑا اور گر پڑنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، دیکھا تو نے اس ظلم کی داستان کو، دیکھا تو نے، اگر میں محروم نہ ہوتا تو اس کے دروازے پر کیوں آتا۔ اور پھر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، کبھی ظلم مت کر، آباد رہنا ہے تو کبھی ظلم مت کرنا۔ اپنی زندگی میں کبھی مکھی اور پسو کو بھی گالی دے کے ان پہ بھی ظلم مت کر۔ اللہ کو ظلم پسند۔ اس نے کہا انصاف چاہتا ہوں میں تجھ سے، یہ کہہ کے وہ نکلا۔ جیسے وہ نکلا، اس کو کسی نے بھیک دی، پھر کسی نے نوکری دی، پھر نوکری ملی، پیسے جمع ہو گئے، پھر وہ تاجر بننے لگا، اور ادھر اس کی الٹی گنتی شروع۔ میں ایک بہت خاص بات جو کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، میں نے اپنے پیران اعظام سے سنی ہے، یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی ہے، جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کسی بھی بندے کی، کتنا بھی وہ پاپی ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، کبھی اس کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ جب بھی کسی کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے نا، دل دکھانے پر شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہر گناہ کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کسی کا بھی۔ مسلمان کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے یہاں۔ اسلام کہتا ہے بے وجہ کافر کا بھی دل نہیں دکھانا ہے، تم کو جانوروں کا بھی دل نہیں دکھانا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے کو آپ یاد کر لیں۔ آج 9ویں محفل ہے، کل 10ویں محفل ہوگی، پتہ نہیں کل جو گفتگو ہوگی اس گفتگو میں ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، پتہ نہیں، لیکن بس، اور اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ شریک رہیں یا نہیں رہیں، کچھ ایسے چہرے ہیں جو پہلے دن سے ہیں اور ہر دن آپ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ لیکن بس میں اتنا کہتا ہوں، میری یہ 9ویں گفتگو ہے، بلکہ آپ تو مجھے کم و بیش 21 سال سے سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ میرے بچپنے سے مجھے سن رہے ہیں، لیکن آپ سے آج اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، یہ ایک جملہ آپ گانٹھ باندھ لو اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنا۔ اگر آباد رہنا ہے دنیا اور آخرت میں تو آج دل پہ نقش کر لو کہ زندگی
जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अगर आपने दिल नहीं दुखाया और दिल खुश ही करते रहे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी। क्योंकि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं दिल अल्लाह के हमसाए हैं, दिल अल्लाह के पड़ोसी है। पड़ोसी कैसा भी हो उसकी हिमायत तो करनी ही करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, याद रखना, कभी किसी मोमिन का दिल, आम इंसान का दिल दुखाने की इजाजत नहीं, तो मोमिन का दिल कैसे दुखा सकते? किसी का दिल कभी मत दुखाना। बड़े से बड़ा नुकसान झेल लो मगर कभी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ। क्या हुआ? जब उसका दिल दुखा उसने कहा मुझे तूने महरूम किया, मैं इसकी चौखट पे आया, आज मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूं। ये कह करके वो उठा, उठ करके निकल गया। इधर सेठ साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोग कहते हैं ना कभी कभी कारोबार पे जवाल आता है, इज्जत पे जवाल। पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हुआ, सारे गुनाह बाद में गिनना, पहले ये देख तूने किसी का दिल दुखाया। अब बताओ जब आम इंसान का दिल दुखाना इतना गुनाह है तो जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, जो गुनाह करके अल्लाह के रसूल का दिल दुखाते हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं लोग। जवाल लोगों को यूं ही नहीं आता। इसकी जब उल्टी गिनती शुरू हुई तो क्या हुआ? कारोबार ढप पड़ा। जब कारोबार ढप पड़ा तो नौकर हटते चले गए। फिर और कारोबार को जवाल आया, खाने का मोहताज हो गया, मकान बेचने निकाल दिया। वो महल जिसमें वो रहता था, महल बेचने निकाल दिया। जब महल बेचने निकाला बेघर हो गया। जब बेघर हो गया तो उस वक्त उसके बीवी के मैके के लोग आए, कहने लगे हमारी इतनी खूबसूरत जवान बेटी को तुम लेके रहोगे कहां? दरख्तों के नीचे, पहाड़ों के अंदर। हमारी बेटी की आबरू को हर वक्त हमला है, हर वक्त खतरा है। एक काम करो, हमने तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारा कारोबार देखकर बेटी दी थी। अब तुम्हारे पास न माल रहा, न कारोबार रहा, न मकान रहा, न दुकान, कुछ नहीं रहा। हमारी बेटी को तलाक दे दो। चंद दिन ही में उसकी बीवी को तलाक हो गई। तलाक के बाद अब वो लोगों के पास जाता नौकरी मांगने के लिए तो लोग उसको नौकरी भी नहीं देते। मजदूरी के लिए जाते लोग उसको मजदूरी भी नहीं देते। जब तंग आ गया, सब लुट गया, अब वो भीख मांगने लगे। उन्हीं अय्याम में माह रमजान शरीफ आया। उसी रमजान शरीफ के बाद ईद की सुबह तुलू हुई। ईद की सुबह का आगाज हुआ और ईद की नमाज पढ़ के जब लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे, उसी महल में जो पिछले साल उस सेठ साहब का था, उसी महल में अब कोई मियां बीवी और थे। दस्तरखान लगा, खाने के लिए खाना रखा गया। जब खाना रखा गया, ऐन शौहर ने, खूबसूरत शौहर ने, जवान शौहर ने जब पहला लुकमा मुंह की तरफ आगे बढ़ाया, बीवी उसकी चेहरे की तरफ नजरें गाड़ रही थी। ऐसे में वही आवाज, जैसा लगा कि कोई रिकॉर्डिंग दोहराई जा रही। हालांकि उस वक्त रिकॉर्डिंग का कोई तस्वुर नहीं था। कहने वाले कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती। किसी की सदा आई, किसी गरीब की सदा है। कोई ईद के दिन अल्लाह के लिए फकीर को खाना खिलाने वाला। इस शख्स ने लुकमा बर्तन में रखा, नौकरों को कहा हम बाद में खाएंगे, ये खाना उठाकर पहले उसको खिलाओ। और नौकरों से कहते हैं सुनो, कहते हैं कि जिसके हाथ से सदका दिया जाता है उसकी बलाएं टलती है। ये खाना तुम नहीं दोगे अपने हाथ से, उस फकीर के हाथ में खाना देने के लिए मेरी नई नवेली बीवी जाएगी और ये उसको खाना देगी। वो औरत ने, उस लड़की ने जैसे खाना उठाया और फकीर की तरफ चली, फकीर पर नजर पड़ी, चीख मारकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। हाथ का खाना चला गया, जमीन पे गिर गया। फकीर भाग गया, फकीर भाग गया। वो मलिका गिर पड़ी। जैसे ही उसको उठाया गया, पानी के छींटे दिए गए। बड़ी सादगी के साथ उसके शौहर ने अपनी नए नवेली दुल्हन से पूछा, फकीर के चेहरे में तुमने क्या देखा कि तुम चीख मार के बेहोश होके गिर पड़ी? तो उसने पूरा किस्सा बताया। पिछले ही साल की बात है कि ये शख्स मेरा शौहर था, जो आज भीख मांगने आया था, ये मेरा शौहर था।
یہ میرے ساتھ بیٹھ کر اسی محل میں کھانا کھا رہا تھا، کسی فقیر نے صدا لگائی، دھکے دے کے مار پٹوا کر کے اس کو ہکال دیا۔ وہ جاتے جاتے اتنا کہہ گیا تھا، اللہ اگر تو نے مجھے محروم نہ کیا ہوتا تو میں اس کے پاس بھیک مانگنے کیوں آتا؟ آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں۔ انصاف یہ کہہ کہ وہ چلا گیا، اور اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، پھر اس کا محل بکا، کاروبار تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کی بیوی تھی، میں نے اس سے طلاق لے لیا۔ یہ سب سن کر بہت سنجیدگی سے اس شخص نے اپنی نویلی بیوی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر وہ تیرا شوہر تھا پچھلے سال تو تیری چوکھٹ پر جو شخص بھیک مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، وہ فقیر میں ہی تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے اللہ نے میری سنی، اور ہر دن میری ترقی کا دن ہوا۔ دیکھو صرف 1 سال میں یہ انقلاب آیا، ظالم فقیر ہوا، مظلوم مالدار ہو گیا۔ اس لیے مال ملے، عزت ملے، علم ملے، کچھ ملے، اللہ کی جو نعمت ملے، اللہ کی مخلوق پہ کبھی ظلم مت کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے گا۔ آؤ آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرے۔ یہ گارنٹی دیتا ہوں جو ہمارا یہ سلطانی نسخہ ہے راجہ مہاراجہ، اگر آپ 3 مہینے کنٹینیو اس کو کھا لیں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرے رب کعبہ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ آپ یقیناً صحت مند ہو جائیں گے۔ آپ 1 مہینے میں اچھا ہونا چاہتے ہو تو ہرگز یہ دوا مت لینا، ہرگز آپ دوا لے کے اپنے 1 مہینے کے پیسے برباد مت کرنا۔ ہاں، اور وہی اندر کی باڈی طاقتور پاورفل ہوگی، پھر آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے دیسی دوا کے تعلق سے۔ یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ جو لوگ کسی بھی مرض کے شکار ہیں یا کسی کمزوری کے شکار ہیں، جس کمزوری اور مرض کی وجہ سے ان کی زندگی کی خوشیاں لٹ چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں، وہ لوگ غور سے سنیں۔ جو لوگ اپنی بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس طاقت کو کھو دیتے ہیں، پھر وہ طرح طرح جگہ جگہ بھٹکتے ہیں اور اپنا علاج کراتے ہیں، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں راتوں رات جوان ہو جاؤں، مہینہ 15 دن میں میری جوانی لوٹ آئے۔ ہرگز نہیں۔ جو لوگ 10 اور 15 اور 20 دن میں کھوئی ہوئی طاقت کو لانا چاہتے ہیں وہ کبھی زندگی میں صحیح نہیں ہو سکتے۔ وہ مہینہ ادھر دوا کھائیں گے، 1 مہینہ ادھر دوا کھائیں گے، 1 مہینہ کسی اور کی دوا کھائیں گے، اپنا پیسہ بھی برباد کریں گے، اپنی زندگی بھی برباد کریں گے، اور کھوئی ہوئی طاقت آئے گی نہیں، جو بچی کچی طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی دیسی دوا ہے 2 سے 2.5 مہینے میں ہی اپنا رزلٹ دکھاتی ہے۔ آپ 1 مہینے میں اچھا ہونا چاہتے ہو تو ہرگز یہ دوا مت لینا، ہرگز آپ دوا لے کے اپنے 1 مہینے کے پیسے برباد مت کرنا۔ ہاں، اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں جو ہمارا یہ سلطانی نسخہ ہے راجہ مہاراجہ، اگر آپ 3 مہینے کنٹینیو اس کو کھا لیں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرے رب کعبہ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ آپ یقیناً صحت مند ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس میں بھی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے، جو لوگ بالکل زیرو ہیں، 10-15% جس کے شریر میں ہے، تو ان کو تقریباً 4 مہینے بھی یہ دوا کھانی پڑ سکتی ہے، اور جو 50% ختم ہے، 50% باقی ہے، تو وہ 3 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جوان ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس دوا کا کام ہے آپ کی اندر کی مشینری کو بالکل پاورفل اور اسٹرانگ، زبردست، طاقتور بنا دینا۔ جب آپ کی اندر کی باڈی طاقتور پاورفل ہوگی، پھر آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عرض کروں گا جو لوگ یہ دیسی دوا کھا رہے ہیں وہ مکمل 3 مہینے کا کورس کر لیں، اور اگر آپ 3 مہینے کا کورس نہیں کرتے تو اس دوا کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہم سے کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں بہت اچھا رزلٹ ملا، کچھ کہتے ہیں کہ ابھی رزلٹ نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں جس کو رزلٹ مل گیا تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ میں 1 مہینے کی گارنٹی نہیں لیتا اور نہ بولتا ہوں۔ اس دوا کو آپ 3 مہینے مکمل کھائیں، پھر آپ کو انشاءاللہ رزلٹ یقیناً ملے گا۔